لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ، لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ۔ میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں۔ حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے۔ اور کس کا ماتم کیا ہے؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا، حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو، یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، اے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف۔ کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے۔ اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ اہل تشیع کس طرح قرآن کریم فرقان حمید پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کذب بیانی سے کام لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کریم کے قرآن کریم فرقان حمید سے۔ جس طرح یہ کہتا ہے کہ شہنشاہ نقوی صاحب شیعوں کا بڑا عالم ہے، خود کو بڑا مفکر اور محقق کہلاتا ہے، تو لہذا اس نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں ماتم کرتے تھے، اور حوالہ کیا دیا کہ اپنے رانوں کو بھی پیٹتے تھے، سینہ کو بھی کرتے تھے، اور اپنے سر کو بھی پیٹتے تھے۔ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک تو اللہ کے نبی پر اس نے بہتان عظیم باندھا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات پر کذب بیانی کی۔ ناظرین سامعین دی محتشم، اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر ہے 84۔ ہم نے پہلے بھی اس آیت کریمہ پر ہم نے بحث کیا ہے۔ ماتم پر شیعہ کے 10 دلائل کا علمی جواب ہم نے پیش کیا ہے، اس میں یہ آیت کریمہ بھی پیش کی ہے، جو شیعہ حضرات اس آیت کریمہ سے اپنے ماتم کا استدلال لیتے ہیں۔ لہذا ہم نے اس ویڈیو میں بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے۔ لہذا آج جب ہمیں یہ اس شہنشاہ نقوی کی ہمیں یہ ویڈیو ملی، اور اس میں اس شخص نے صریح جھوٹ باندھا ہے اللہ کریم کے قرآن کریم فرقان حمید پر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات پر، کہ اس نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے غم میں ماتم کیا۔ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین محترم، یہ آیت کریمہ سورہ یوسف کی آیت کریمہ ہے، 84 نمبر اس کی آیت کریمہ کا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی کہ اور ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی۔ اب اس آیت کریمہ کے متعلق کہتے ہیں کہ جب ایک نبی دوسرے نبی کے غم میں رو رو کر اور آنکھیں سفید کر سکتا ہے، تو امام علی مقام کا غم منانے پر کیا اعتراض؟ تو اس کا جواب آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر نشست میں ہم عرض کریں گے کہ
شہنشاہ نقوی صاحب شاید آپ نے اس آیت کے لفظ جو ہے فَهُوَ كَظِيمٌ ان پر آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنے غم کو روکنے والے تھے، یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غم کو روکنے والے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غم لاحق ہونا حضرت یعقوب علیہ السلام کا غیر اختیاری فعل تھا، اور انہوں نے اپنا ارادہ و اختیار غم منانے پر نہیں کیا بلکہ غم ختم کرنے پر صرف کیا، اور اسی کو صبر جمیل کہتے ہیں، جس پر انعامات کی بشارتیں اللہ کریم کا قرآن سناتا ہے۔ اب شہنشاہ نقوی صاحب آیت کریمہ میں نہ منہ پیٹنے کا لفظ ہے، نہ سینہ کوبی کا، اور نہ ماتم کا، بلکہ صرف حزن کا لفظ ہے، جس کا معنی صرف اور صرف غم و اندوہ ہے۔ آپ نے کہاں سے یہ استدلال حاصل کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے زانوں کو پیٹتے تھے، سینہ کو بھی کرتے تھے، اور اپنے سر کو بھی پیٹتے تھے، یہ آپ نے کہاں سے استدلال لیا؟ اس آیت کریمہ میں تو کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں، نہ منہ پیٹنے کا لفظ ہے، نہ سینہ کوبی کا ہے، اور نہ ماتم کا، بلکہ صرف حزن کا لفظ ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کا صدمہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسلسل رہا، لیکن جب دور فراق ختم ہوا اور آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تخت مصر پر متمکن ہونے کی بشارتیں ملی، تو پھر آپ کا غم بھی جاتا رہا اور آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب تک محبوب کی مصیبت باقی ہو اور اس کا صدمہ لاحق رہے لیکن صبر کے خلاف کوئی حرکت نہ کرے تو یہ غیر اختیاری غم اور اندوہ گناہ نہیں ہے، اور جب وہ مصیبت ختم ہو جائے تو پھر غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام سیدنا و مولانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے عائدہ اور احباب پر جو مصیبت نازل ہوئی وہ وقتی تھی۔ شہادت کا درجہ پانے کے بعد جب آپ کو جنت مل گئی تو پہلی مصیبت ختم ہو گئی۔ اب شہدائے کربلا کو حسب آیات قرآنی جنت میں رزق ملتا ہے اور وہاں خوش ہیں، اور اب رونے اور ماتم کرنے کا کیا موقع ہے؟ ہم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں کہ جب تک آپ مصیبت میں مبتلا تھے اس وقت بھی صبر کیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند مقام کی بشارت ملی تو پہلا غم بھی جاتا رہا۔ اب مصر کے تخت سے جنت کا مقام تو اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، کیا شہنشاہ نقوی اور ماتمیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے اور وہاں خوشیاں منانے کا یقین نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب بھی جنت میں وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت ملنے کے بعد بھی کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس گزری ہوئی مصیبت کی یادگار میں ہر سال غم کی مجلس منعقد کی تھی؟ شہنشاہ نقوی صاحب آپ ہمیں ذرا اس کا جواب دیجیے گا کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت ملنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس گزری ہوئی مصیبت کی یادگار میں ہر سال غم کیا تھا یا ہر سال غم کی کوئی مجلس منعقد کی تھی؟ بالکل نہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سانحہ کربلا ایک بہت بڑا امتحان تھا، جس میں آپ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے، تو اب واہ واہ حسین، واہ واہ حسین امام کربلا کی شان کے مناسب ہے، یا ہائے حسین امام حسین کی شان کے مقابلے؟ ذرا فیصلہ اب آپ کیجئے گا۔ اب جو سیدنا و مولانا حضرت امام حسین علی مقام کو اس امتحان میں پاس سمجھتا ہے وہ واہ واہ کرے گا،
پسند اپنی اپنی، نگاہ اپنی اپنی۔ اور شہنشاہ نقوی صاحب، آخری میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان میں کتنے ماتمی ایسے ہیں جو سیدنا و مولانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں اندھے ہوئے ہوں؟ اور آپ نے تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیات پر بہتان عظیم باندھا ہے، قرآن پر بہتان عظیم باندھا ہے، سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات پر عظیم بہتان باندھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام غم میں، یوسف علیہ السلام کے غم میں اپنی زانوں کو اور اپنے سینے کو، اپنے سر کو پیٹا کرتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنا عظیم بہتان باندھا آپ نے۔ ذرا اب ناظرین محترم آپ غور اور فکر کریں کہ یہ ملتیں کس طرف عوام کو لے کر جا رہی ہے، جبکہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت میں ایسا کوئی لفظ موجود ہی نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں اپنے زانوں اور اپنے سینے اور اپنے سر کو پیٹا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہمیں اس فتنوں، ان جیسے فتنوں سے بچائے، اور اللہ کریم آپ اور ہمیں اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔